دل کو کسی گھڑی چین نہیں آ رہا تھا۔ مجنوں اونٹنی پر سوار ہوا اور لیلا کی بستی کی طرف چل دیا۔ لیلا کے خیال میں مستغرق ہو گیا اور ہاتھ سے اونٹنی کی مہار کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ اونٹنی نے لیلا کی بستی کی طرف چلنے کی بجائے فوراً اپنا رخ مجنوں کے گھر کی طرف کر لیا، کیونکہ گھر میں اس اونٹنی کا بچہ تھا جس کی محبت اس کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ جب مجنوں کو عالم بے خودی سے افاقہ ہوا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں سے چلا تھا پھر وہاں ہی آ پہنچا۔ پھر دوبارہ اونٹنی کو لیلا کے گھر کی طرف چلنے پر مجبور کیا۔ آدھا راستہ طے ہو گیا، مجنوں پر پھر لیلا کا خیال غالب آیا اور بے خودی طاری ہو گئی۔ مہار کی گرفت پھر سے ڈھیلی ہوئی، اونٹنی پھر پیچھے بھاگ آئی۔ متعدد بار راستے میں اسی طرح ہی ہوتا رہا۔ مجنوں جب ہوش میں آتا تو خود کو وہیں پاتا جہاں سے چلا تھا۔ لیلا کی یاد میں جب دل زیادہ بے چین ہو گیا تو اونٹنی کو پھر لیلا کی نگری کی طرف چلنے پر مجبور کیا۔ تھوڑی دیر بعد لیلا کی یاد میں پھر بے خودی کا عالم طاری ہو گیا۔ اونٹنی پھر پیچھے بھاگ آئی۔ گھر کے قریب مجنوں کو ہوش آیا تو یہ منظر دیکھ کر اسے شدید غصہ آ گیا اور کہنے لگا، میری لیلا تو آگے ہے اور تیری لیلا پیچھے، یعنی بچے کی محبت تجھے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ راستہ عشق کا طے نہیں ہو سکتا اور میں اپنے محبوب کی منزل تک تمام عمر نہ پہنچ سکوں گا۔ مجنوں نے اوپر سے ہی چھلانگ لگا دی، نیچے گرتے ہی زخمی ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسانی جان صاحب عرش و فرش محبوب حقیقی کی جدائی میں فاقہ زدہ ہے۔ وہ اسے ملنے کی خواہش رکھتی ہے، جبکہ یہ خاکی بدن عیش و عشرت کی جستجو میں مثل اونٹنی کسی اور سمت جا نکلتا ہے۔ لیلا ایک انسان ہے جس کے عشق میں مجنوں اس قدر کھویا ہوا ہے اور اسے ملنے کے لیے تن من کی بازی لگا رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول جو وجہ کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقین کہلاتے ہیں۔ ہمیں اپنے قول و فعل کے ذریعے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔